درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرات محترم، آج کا جو موضوع میں نے آپ حضرات کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ موضوع جو ہے ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی لیبل ہے، کسی کے پاس کوئی لیبل ہے، وہ طرح طرح کے عمدہ لیبل لگا کر بدعقیدے کی خرابی بیچ رہے ہیں، اور ہمارے نادان احباب جو ہیں ان کے اچھے لیبل کو دیکھ کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو بیان کرنا ہے کہ انبیاء کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ اور ائمہ حدیث کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا مزارات پر حاضری دینا شرک ہے؟ کیا ان سے توسل کرنا گناہ ہے؟ تو اس میں انبیاء، صحابہ اور ائمہ حدیث کا طریقہ کیا تھا؟ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں کی زیارت کرنا بھی جائز ہے، ان سے توسل کرنا بھی جائز ہے۔ اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ عزیز آج قرآن سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ، اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر یہ رسول بھی ان کی شفاعت کر دے، سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تواب الرحیمہ، اس کے بعد تم رب کو پاؤ گے کمال کا مہربان اور بخشنے والا۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ میں چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، کہ زیادتی کر لی، تو کہیں اور نہ جانا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب یہاں جو ہے بارگاہ سے مراد کیا ہے؟ شہر مدینہ نہیں کہا کہ شہر مدینہ جاؤ، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا، ہر آدمی مدینہ جا نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ ہی بارگاہ خدا ہے، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ تو کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرماتے ہیں در مصطفیٰ در خدا ہے، اس در پر آ جاؤ۔ اچھا، اس میں زندے اور مردے کی قید نہیں، اس میں زندے اور مردے کی قید نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی حضور کے ظاہری زمانے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے یہ قید لگائی نہیں۔ جب اللہ نے یہ قید لگائی نہیں ہے تو بندے کی قید ہم مانیں گے نہیں۔ اب ایک بات آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، اس آیت
بنو قریظہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو لبابہ، اس سے کسی موقع پر کوئی خطا سرد ہو گئی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا مسجد نبوی کے، اور آج بھی وہ ستون موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہرہ کے ساتھ وہ ستون موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نہ کیا دیکھا ایک شخص بندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ یہ ابو لبابہ ہے، انہوں نے قسم کھائی ہے اور اپنے آپ کو باندھ لیا ہے کہ جب تک اللہ میری معافی نہیں مانگ کر دے گا، میری خطا کو معاف نہیں کرے گا، مجھے بخشے گا نہیں، میں اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کے رکھوں گا. میں اپنے آپ کو رسی کے ساتھ جکڑ کے رکھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے پاس آ جاتا. ارے بولی نظر سے سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے محبوب کی دربار میں حاضر ہو جاؤ. حضور فرماتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس آ جاتا اور اللہ سے معافی مانگتا، میں بھی اس کی سفارش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرما دیتا. اب چونکہ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور پھر معاملہ چھوڑا ہے اللہ پر، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے اس کی مغفرت فرمائے. ایک بات یاد ہو گئی، 7 دن تک بندے رہے، کچھ کھایا پیا نہیں. 7 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ واقعہ تھا حضور کی حیات ظاہری کا. اب وصال کے بعد بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دیہات کا رہنے والا عربی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا. اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا تو انتقال ہی ہو چکا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی مٹی کے قریب سے کچھ خاک لی اور اپنے سروں پہ ڈال لی اور رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم نے تو سنا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جب ہم اپنی جانوں میں ظلم کریں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. کب کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے وصال کی بات، رسول اللہ کے وصال کی بات. تو پھر دیکھیے کیا ہوا. قبر انور سے آواز آتی ہے جا بندے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، مغفرت فرما دی ہے. جن لوگوں نے دونوں بات ثابت ہو گئی، ظاہری حیات کی بھی، بادل وصال کی بھی. اگر مزار پر یا قبر پر حاضری دینا سے انسان اگر مشرک ہو جاتا یا گناہ ہوتا تو بتائیے کیا وہ صحابہ رسول جاتے؟ بولیے نہیں جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ قبر پر حاضر ہونے سے انسان مشرک نہیں ہوتا، بلکہ جو صاحب قبر ہے اس سے اس کو فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہ تبرک حاصل کرتا ہے اور ان سے ان کو مدد حاصل ہوتی ہے. حضرات محترم، اس لیے ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایمان والے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. کتنی بات یہ؟ 2. ایک اللہ کا قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہے فرمان مصطفیٰ. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرما دیا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر ہے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے تم اسے لے لو. جو بھی تمہیں دے، دنیاوی نعمت دے یا اللہ کے احکام تمہیں دے، تم اسے لے لو. اس کے لینے میں انکار نہیں کرو، ہچکچاہٹ نہیں کرو، اسے منہ نہ پھیرو. جو بھی تمہیں دے دے تم اسے لے لو، یا یوں سمجھ لیجیے جو حکم تمہیں دے دے تم اس کو کر گزرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر، جو کہ مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اور کچھ بے دین قسم کے لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی ایک حصہ، صرف اتنا سا حصہ پیش کرتے ہیں، اور اس حصے کو پیش کر کر مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن آپ نے سمجھ لیا، اب حدیث رسول۔ اوپر چلے جاؤ، ان کو اوپر بھیج دو۔ وہ حدیث کا وہ حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تمہیں روکا تھا، پہلے میں نے تمہیں، آغاز کی بات ہو رہی ہے، مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اب تم زیارت کیا کرو۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہ پہلے میں نے تمہیں روکا تھا لیکن اب میں تمہیں دیتا ہوں اجازت، اب تم زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو۔ اب قبروں پہ جانے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی میں انشاءاللہ عزیز کرتا ہوں۔ اب قرآن میں کیا گیا؟ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ حدیث میں بھی آ گیا، رسول اللہ نے فرمایا زیارت کیا کرو، تو معلوم یہ ہوا قبروں پہ جایا کرو۔ اب قبروں پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے ایک دن انتقال کر جانا ہے، جس طرح آج یہ قبر کے اندر موجود ہے کل میں نے بھی ہونا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں جانے سے پہلے آج اس کی تیاری کر لوں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہوتا ہے ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھو، ان لوگوں ایسے کام کرو جس طرح کہ ان لوگوں نے کام کیے ہیں، ان کے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہداء احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، ہر سال جا رہے ہیں، ہر سال جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ آج مرزا محمد علی انجیر جیسے لوگ کہتے ہیں جی مزاروں کو ڈھا دو، قبروں کو توڑ دو۔ بھئی یہ حکم اللہ کے رسول کا حکم تو نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو، اگر قبر کو زمین سے ملا دے، پہچان ہی نہ ہو، تو بتائیے زیارت کیسے ہوگی؟ کیسے پہچانیں گے یہ میرے عزیز کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ان کا وہ فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس کی باتوں میں نہ آ جانا اور عقیدہ وہ رکھنا جو انبیاء نے بیان فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں تک آپ نے گفتگو سماعت کر لی، اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ قبر کی حیثیت کیا ہے؟ قبر کی حیثیت دو ہیں، بڑی اہم گفتگو سمجھا رہا ہوں۔ قبر کی حیثیت کہتی ہے مولیے دو، ان میں سے پہلی حیثیت جو ہمارے موضوع کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے مومن کے لیے جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ ارے بولیے نا زور سے سبحان اللہ۔ قبر جو ہے مومن کے لیے جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ حیثیت دو ہی ہے، تیسری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر سمجھ لیجئے قبر مومن کے لیے جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور بتائیے باغوں کی زیارت کرنے چاہیے کہ نہیں جانے چاہیے؟ ارے بولیے تو، باغ بھی جنت کے، عام معمولی باغ ہو ہم ٹکٹ لے کر جاتے، پیسہ خرچ کرتے، چلو جی کچھ تفریح ہو جائے گی، کچھ موڈ اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا، لیکن مومن اور اہل ایمان والوں کی قبریں صرف قبریں نہیں ہوتی، جنتوں کے باغ ہوتے ہیں، اور وہاں انسان کی دلی حالت اچھی ہو جاتی ہے۔
ان کا فیضان ملتا ہے، ان کا فیضان ملتا ہے۔ حضرات محترم، اس کو یہ مقام کیسے مل جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے مومن سے سوال ہوتا ہے، بھئی بتا تیرا رب کون ہے، دین کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جب اس کے جوابات ہو جاتے ہیں بالکل صحیح اور وہ قبر کی منزل کر لیتا ہے پاس، کامیاب ہو جاتا ہے، عام کی بات، پھر خاصوں کا مقام کیا ہوگا؟ پھر سوچئے، پھر ذرا سوچئے اور مقام رکھیے، تو پھر خواجہ صاحب کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، داتا علی حجویری کا کیا ہوگا، لالے شہباز کا اندرہ کیا ہوگا، مولی الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، اسی طرح باو فرگن چکر ہے یا بہاؤالدین زکریا نقشبندی ہے یا اور اولیاء اللہ، پھر ان کے مرکز، ان کی قبر امن کا عالم کیا ہوگا۔ جب ایک مومن کی بات ہو رہی ہے، اس کی قبر جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہوگی، تو پھر گوش آدم کی قبر امن کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ فرماتے ہیں جب بندہ پاس ہو جاتا ہے، حدیث کے اندر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاؤ۔ ارے بولیے نا تو سبحان اللہ، جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، جنت اور جنت کا فرش بچھا ہوا ہے، عام کی بات ہو رہی ہے، تو پھر انداز لگائیے خواجہ صاحب کا عالم کیا ہوگا، غوث پاک کا عالم کیا ہوگا۔ پھر بچھا دی جاتی ہے، تو پھر اب اس طرح اس کی قبر جو ہے جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ ارے زور سے بول دیجئے نا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لے چلوں، بخاری بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن اس کا آخری حصہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو روکتے ہیں بھئی کیوں جا رہے ہو، کیا قبر پہ جانے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ بولیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی کام میں مشغول تھے، بخاری کے اندر روایت موجود، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو ملک الموت جو تھے نا اسرائیل، وہ آ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آ گیا، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا جی اسرائیل ہوں۔ میں کس کے لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بولے حضور والا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تھپڑ مارا نا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی۔ آپ میں سے ہے کسی کی طاقت جس کے بعد اسرائیل آ جائے، کوئی کہے اس سے کہہ دو بھائی جا 5 منٹ کے بعد آنا، بولے ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا، وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تھپڑ مار کے آنکھ نکال رہے ہیں، آنکھ لے کے رب کی بار گئے، مجھے اے مولا کس کے بعد بھیج دیا، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، اللہ جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب ہمارے پیاروں کے پاس جاؤ تو طور طریقے علیحدہ ہوتے ہیں، دوبارہ جاؤ۔ اب یہاں آپ نے سمجھنا ہے دوبارہ بھیجا ہے، فرمایا دوبارہ جاؤ اور ساتھ ساتھ ایک بیل لے جاؤ، ان سے کہنا کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، ہر بال کے عوض میں 1 سال کی زندگی۔ ارے زور سے بول دیجئے نا۔ وہ دوبارہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، اب کیسے آئے ہو؟ بولے حضور والا اس بیل پہ ہاتھ رکھ دیجئے، پہلے کیفیت کچھ اور تھی، اب کچھ اور۔ ادب سکھائے جا رہے ہیں، جب یہ ادب حضرت موسیٰ کا ہے تو پھر ادب رسول اللہ کا کتنا ہوگا۔
سمجھا آپ نے؟ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاتھ رکھ دو. بولے کیا ہوگا؟ بولے حضرت ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی. آپ نے فرمایا اچھا پھر؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد موت. پھر موت ہے. بولے اچھا اگر اس کے بعد ہی موت ہے پھر میں بھی تیار ہوں. ارے بولیے نظروں سے. پھر مجھے اس سالوں کی ضرورت نہیں. اگر میرے آپ کے پاس آ جائے کیا کہیں ذرا 2-4 سال بڑھ جائیں تو ذرا اچھا ہے. ورنہ مرنا کس نے سیکھا ہے؟ ہم نے تو جینا ہی سیکھا ہے، مرنا سیکھا ہی نہیں. کاش مرنا سیکھ لیتے تو پھر مرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے اگر موت ہے نا پھر میری ایک تمنا ہے. ہمارے موضوع کے متعلق بات آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا تمنا ہے؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میری قبر جو بنے گی نا وہ بیت المقدس کے پاس ہونی چاہیے. ارے بولیے زور سے سبحان اللہ. میری قبر بیت المقدس کے قریب ہونا چاہیے. اتنا فاصلہ، بس ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے پاس تدفین ہونے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ وہ تو نبی تھے. اور نبی بھی ایسے جو سب سے افضل و اعلیٰ نبیوں ان کا شمار ہوتا ہے. 4 بڑے انبیاء ہیں جن میں ان کا نام بھی آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میری تدفین وہاں ہو جہاں بیت المقدس ہے. قرآن نے بتایا وہاں کیا ہے. فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں. قرآن نے بتایا ہے وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہے؟ بولیے برکتیں رکھی ہیں. برکتیں کیا تھی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں تھی. اور جہاں نبی کی قبر ہوتی ہے اس جگہ میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بولیے تدفین ہونے کی خواہش ظاہر کی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ جہاں نیک صالحین بستے ہیں اگر وہ جگہیں مل جائیں تو پھر ان سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. استعانت ہوتی ہے، اس سے فائدہ مند ہوتا ہے. ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے تابعی ہیں جن کا نام ہے محمد بن منکدر. اتنے بڑے امام ہیں اور یہ تابعی ہے. انہوں نے پڑھا کس سے ہے پہلے یہ سن لیجئے. انہوں نے پڑھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. 31 ہجری کی ان کی پیدائش ہے اور یہ ان کے استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے استاد ہیں. یہ تابعی ہیں. اور ان کے شاگرد کون کون ہیں اب یہ بھی سن لیجیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام ان کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم جیسے اور امام مالک جیسے لوگ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ محمد بن منکر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہتے اور جہاں آپ کی قبر انور ہے اس پر چادر وغیرہ موجود نہ تھی اس وقت. وہاں لیٹ لگاتے، لوٹ لیٹتے، دائیں بائیں لگاتے. کس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا بڑا محدث، اتنے بڑی تابعی عجیب کام کر رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جانتے ہو یہاں ایک وقت میں رسول اللہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے، اس زمین سے برکت حاصل کر رہے ہیں. اور دوران گفتگو ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی یا کسی مرض کی وجہ سے ان کی زبان رک جاتی تو کیا کرتے تھے؟ وہ فوراً کے فوراً قبر رسول پر آتے، اپنے چہرے کو اس سے لگاتے بائیں بائیں، جیسے دائیں کئی بار لگا رہے، دائیں بائیں لگا کے وہ استعانت حاصل کرتے ہیں. ثم یرجعوا، پھر واپس لوٹ آتے. اس سے پوچھا کیا ہے
یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سن لو، میں تو قبر رسول سے استعانت حاصل کر رہا ہوں اور مدد لے رہا ہوں. یہ وہی آیت کریمہ سے ملتی جلتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور صحابہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں استعانت کر رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں قبر رسول سے. اگر قبر رسول کے پاس حاضر ہونا ولی شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو ایسے بڑے بڑے جلیل قدر امام اور تابعی بولیے یہ کام قطعاً بولیے نہیں کرتے. کیا انہیں یہ آیت معلوم نہ تھی؟ معلوم تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا عین قرآن و سنت والا ہے، گمراہی والا عقیدہ بولیے نہیں ہے. اسی طرح ایک بہت بڑے محدث اور مفسر اور ائمہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دوں. ان کا نام ہے امام حمیدی. یہ امام بخاری کے بھی استاذ، مسند حمیدی انہوں نے لکھا. اور اتنے بڑے امام ہیں کہ 480 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ 102 سے ہجری والے کی بات نہیں کر رہا، 480 ہجری کی میں ان کا وصال ہوا. انہوں نے ایک وصیت کی. کیا وصیت کی تھی؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اور نشاپور کے رہنے والے تھے، علم حدیث میں بہت بڑا ان کا نام تھا، جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا تھا. اور ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھی ہے اور پڑھائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو میں نے وصیت کی. بادشاہ کا نام تھا مظفر بن رئیس، رئیس نہیں رئیس، لفظ رئیس ہے جس کو ہم رئیس کہتے ہیں. اس کو وصیت کی جب میں مر جاؤں نا، میرا انتقال ہو جائے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم مجھے بشر حافی کے قدموں کے قریب دفن کرنا. ارے بولیے سبحان اللہ. اتنا بڑا وقع امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بشر حافی کے قدموں کے قریب دفن کرنا. اور بشر حافی جو ہے امام مالک کے ہم اثر ہے، امام مالک کے اثر. اور بشر حافی کا مقام مرتبہ یہ، جہاں سے بشر حافی گزرتے تھے نا، علماء بیان فرماتے ہیں وہاں جانور بھی لید نہیں کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ بادشاہ اس مسجد کو بھول گیا اور ان کو دفن کر دیا کہیں اور. اور بشر حافی کا جو مقام جو مزار ہے بغداد میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قریب وہ دفن ہے، دریا دجلہ کے قریب. وہاں ان کو دفن کر دیا گیا. 2 سال آپ نے گزارے. امام حمیدی نے خواب میں آئے بادشاہ کے، کہنے لگے بادشاہ میں نے تجھ سے کہا تھا نا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہاں کرنا، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں مجھے دوبارہ یہاں سے نکالو، مجھے فلاں مقام پہ لے جاؤ. بادشاہ کو اس کو وصیت یاد آئی، غصے میں دیکھا نا، تو بادشاہ نے اس وقت آپ کی تدفین دوبارہ کی، لحاظ کو کھولا تو جسم صحیح سالم تھا. ارے بولیے زور سے سبحان اللہ. خوشبو آ رہی تھی، کفن بالکل تر و تازہ تھا. پھر آپ کو وہیں دفن کیا گیا. لہذا ایک بات اہم لکھ لیجیے، جب میں نے قبر کی حیثیت بتا دی 2 ہوتی ہیں، تو اب ایک ہے اچھا پڑوسی اور ایک ہے برا پڑوسی. اگر زندگی میں کسی کا پڑوس اچھا مل جائے، کہتا ہے میرا بڑا پڑوسی جو ہے بڑا اچھا ہے یا بڑی راحت ہے، بڑا کام آتا ہے. مرنے کے بعد اگر پڑوس اچھا مل جائے تو وہ بھی کام آ جاتا ہے، تو بھی کام آتا ہے. دیکھو نا، جس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، جنتی لباس ہو اور جنت کا فرش بچھا ہوا ہو، اس کی قبر کیا ہوگی بولیے؟ ٹھنڈی. کیا ہوگی؟ ٹھنڈی. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وقت تو میرا ہو چکا. کہ اگر کسی کے گھر کے برابر میں بھٹی لگ جائے، چوڑی والی، سمجھ رہے ہو؟ چوڑی والی بھٹی کسی گھر کے برابر میں ہو، اس کی دیواروں سے ملتی ہو،
تو مجھے بتائیے کیا اس کا پڑوس والا خوش ہوگا اس سے؟ بھائی اس کی بھٹی اپنے گھر میں، آپ کیوں تکلیف ہو رہے ہو؟ بھٹی اس کے گھر میں چل رہی ہے، آپ کو تکلیف کیوں؟ اس لیے کہ بھٹی کی تپش سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کسی کے گھر کے برابر ہو برف کا کارخانہ تو ٹھنڈک تو وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ کے گھر میں بھی ہے، کیوں؟ برف کی ٹھنڈک آپ کے یہاں بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح نیک صالحین کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس ٹھنڈک کی برکت سے دوسروں کو بھی مل رہی ہے۔ فرمایا اسی لیے مجھے امام بشیر حافظ کی قبر کے بعد دفن کرنا، تاکہ ان کے فیض و برکات مجھے بھی حاصل ہوتے رہے۔ یہ طریقہ تھا امام محدثین کا۔ اور آخری بات اپنی گفتگو ختم، بہت بڑے صحابہ رسول جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ان کا نام تھا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت محدود، تو آپ نے کیا دیکھا کہ یوں قبر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر رسول کے اوپر حضرت ایوب انصاری بیٹھے ہوئے، اور وہاں سے مروان گزرا۔ اچھا جب چہرہ چھپا ہوا تھا پہچان نہ سکا کہ ہے کون، مروان نے کہا او کون ہے تو، اور کیا کر رہا ہے؟ آپ نے یوں جب ہاتھ اٹھایا نا، سر کیوں دیکھا تو مروان ڈر گیا۔ کس کو دیکھ کر؟ حضرت ایوب انصاری کو دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان سے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر زندہ کے پاس اگر قبر پر جانا ہی کوئی فائدہ نہ ہوتا تو بتائیے صحابہ کون جاتے اور دیگر ائمہ محدثین کیوں جاتے؟ ان کا عقیدہ تھا یہ قبر جو ہوتی ہے ان سے فیض و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، استعانت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کی برکات سے بہت ساری مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق